بولے چاروں کا من رزاق سربازی من شانواز بلوچ شمارا وتی مروچی کے دیم پدے میں مراگشا وشت کنے مروچی مچاریں نیوز حوالیا کہ مزنے چستو ایر بیتگاں بعض ایکٹیویں روچے بیتا نواز شریف انچو کے الٹیمیٹم داتا بیتا سائے روچے گوڑا وزیر اعظم آگوائی کنٹیکٹ کوتا چو درجہ حرارت جال شتا سیاستے بلے دومی نمگا وزیر اعظم پریس کانفرنس جیمات کا پریس کانفرنس سے کہ میں ڈسکورسا چارے آئیے ٹیکسٹا چاریں گوڑا گندگا کہتے ہیں کہ اپوزیشن و حکومت میں آنا بلائیں چستیر نیستا بلکہ وزیر اعظم پریس کانفرنس یہ گوش گئیں کہ حکومت وتی تا معاملات شرم نیا انچو کہ وزیر اعظم گوشی عدم اعتماد تحریک و نیت و من کدی متحدہ قومی مومنٹ بزاں کے ایم کیو ایم ما اوٹ نلوٹتا من ٹارگٹ نہ ہوں بلکہ مخالفینہ نے ٹارگٹ صدریں بزاں کے صدر زرداری ہے گوڑا گندگا کہتے ہیں کہ معاملہ تہا کرابا معاملہ تا و ڈنا عراب نیا معاملہ اپوزیشن نئے بلکہ گندگ بہ گئے کہ مزنینہ نے وتی تا معاملہ شر نیا انچو کہ یک گپ پہ گورنر پنجاب ہے لطیف کوسائے گے کہ نامینک بیتا نامزد بیتا بلے وزیر اعظم تی پریس کانفرنس سے تا گوشتے ہیں کہ آئیے سرا مشاورت بہ گئے گوڑا ای پریس کانفرنس سے ڈسکورس وط پیش دارینی کہ حکومت تے معاملات انچو کے گوشگ بیتے کہ درستے معاملات شرنا ٹھیکا جوانا ای وڑا نہیں بلکہ مزنینہ نے تا یک جنگ استے اما جنگ فشارے کدی یک اتحادی اظہار بھی گوڑا دومی الٹیمیٹم دن تھے بلے مروچی میں سرال اے نہیں میں سرال ایشیں کہ سیکیورٹی میں گندے ترند بیتے سیکیورٹی گام چست کنک بھی بلے انتا پسندی دھارگ نہ بھی چھ علت تو سببا پرچہ انتا پسندی دھارگ نہ بے گئے مروچی ہمیں سرال اسرما گپ رپ کنے انچو کہ گپ کو کیونکہ سیکورٹی امیچو ترند کنک بھی بھلے ایسے کہ اما کے ذہن بیتے کہ آئیے ڈیولپ کنک یک تو ماں بیچارے کے برداشت رویہ یک دیگریہ برداشت کرنا ڈسکس کرنا انچی اساس موضوع کائیں ٹاپک کائیں تے پتہ ایک چیزیں قانون حصہ بنی تو یہ سرا بحث و مباحثہ بیان تے پتہ رواداری ایک معاملہ بیتے تو ای پہ جو نصابانی سرا بھی اگر ماں چمے بجنے آئے نہیں سرا چمشاک بیدے آئیے سرا کار کنک بھی تو یا کنچے ذہن ڈیولپ کنتے تو انتہا پسندی پروش وارتے سیکورٹی تو امیچو ترند بکا سیکورٹی مور و محکم کنک بھی بلے چیز ذہن اگر تو کا آستے انتہا پسندی ہے تو شر سیکورٹی بھی تو اودا چی بھی ہمیں واقعہ اور ویل دھیما کائیں تھے انچے گوستگی روچا ماں چارتے کہ ویل واقعہ میں دھیما آت کا سیکورٹی چو ترند بیتا گورنر سیکورٹی معمولی سیکورٹی نہیں بچاری پورے دنیا ہے تو کا نا اگر گام چست کنک بہ گئے سیکورٹی ہے گام چست کنک بہ گئے اگر لوگ یا سفارت کا نا کارداری سمسر جنک بنتے تار جنک بنتے کوفنا کے بمنا کے شکل و شباہت دیوال جوڑ کنک بنتے بڑا ادا گمان بیتے کہ اگر انتا پسندی ہے یا کہ تشدد ہے آئیے دھارگے ایشی مول مراد ایشی کہ ہما تشدد ہے کہ میں سوسائٹی تا ہستے میں چپ و چاگردہ کے ہستے چی آئیے ہوتا بھرکی نہیں بلے دومی گپ پیدا کہتے کہ انچو میان استمانی سیاست تا و ایدے ہم سیاستہ گوشک بھی کہ وات کشی تراک و دارگ نہ با واقعتاً ما گندے کہ سیکورٹی وات کشی تراکا داش نہ کا اور دومی نے مگر اگر کسی طرح جنک بلوٹی کسی ٹارگٹ کنک بلوٹی مزن شخصیت یا راشون یا گوڑا آپ ممکن ہے بیت کنتے کہ میں دیما اتکا کہ آئیے وطی گارڈ وطی سیکورٹی دیو کا آئیے بیجن انتے گوڑا ایدہ گندک کہتے کہ سیکورٹی اچھے نہیں انچو میں اچھنے سیکورٹی امیچو تو ترند بیکنے جو سنتران تو مثال دا تھا کہ ہما کے انتہا پسندی بھی ہے دیکھیں ہر معاملہ بھی ہے اگر تو سخت بات سیکورٹی بیکنے جب تک تو رویت کو تبدیلی نہیں آ رہے یا ذہنان کو تبدیلی نہیں آ رہے سیکورٹی بات زیادہ ترند بھی تھے لیکن جیڑا دیما قائم تھے طیب سلیم لائن السلام علیکم طیب سلیم صاحب
وعلیکم السلام، کیسے مزاج گرامی ہیں؟ سلامتی. طیب سلیم صاحب، آج ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ذریعے خیالات کو روکا جا سکتا ہے یا سیکیورٹی سخت کر کے انتہا پسندی کو روکا جا سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے قبلہ، بات یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی سخت کر دی جائے جی تو اس قسم کے واقعات روکے جا سکتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی سیکیورٹی سخت کیوں نہ ہو، آپ وہ جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ خود کچھ دھماکے ہیں، اور جی جنہیں ہم انسانیت کچھ دھماکے کہتے ہیں، انہیں آپ روک نہیں سکتے. جی دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ سیکیورٹی تو آپ فراہم کرتے ہیں صرف ان لوگوں، چند ایک لوگوں کو جی جو کہ سرکاری عہدوں پر ہوتے ہیں. باقی 18 کروڑ عوام کا کیا ہوگا؟ ان کو کون سیکیورٹی فراہم کرے گا؟ جی تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ صرف سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنے سے یا مضبوط کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی سوچ بدلنا ہوگی. اچھا طیب سلیم صاحب، جس طرح لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے نصابوں میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ایسا کہ رجحان سامنے آ جائے، رواداری برداشت کا معاملہ ہو. جی ہاں، دیکھیں اس سلسلے میں بھی 2-3 باتیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پڑھاتے ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں. اگر آپ کے نصاب کی کتابوں میں سوائے جنگ و جدال اور قتل و قتال کے اور کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اسی قسم کے طلباء آپ پیش کریں گے، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، کہیں بھی ہوں. دوسری یہ ہے کہ جب عوام کی رائے آپ متاثر کرتے ہیں تو اس میں کوئی نصاب نہیں ہوتا، بلکہ بولنے والے پہ، چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ پروفیسر ہو، اس بولنے والے پر موقوف ہے کہ وہ قسم کے موضوعات کو اچھالتا ہے. کیا جنگوں کی باتیں زیادہ کرتا ہے یا امن و امان کی بات زیادہ کرتا ہے، صلح و آشتی کی بات زیادہ کرتا ہے، اکٹھے مل بیٹھنے کی باتیں کرتا ہے، صلہ رحمی کی بات کرتا ہے یا قطع رحمی کی بات کرتا ہے؟ تو اس آدمی سے بھی موقوف ہے کہ وہ کیا بولتا ہے. تو لہذا کتابوں میں اگر نصاب میں ایسی خرابیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نصاب انسانوں کے ہی مرتب کیے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین بھی اور نصاب بھی، ان میں آپ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں، ان کو بدل بھی سکتے ہیں. طیب تو اس سلیم میں بھی صاحب، نظر ثانی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ ذہنیت بدلنا چاہیے جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑنے پہ اکساتی ہے. ہم محبت اور پیار سے، آشتی سے، صلح سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ کو یہ سوچنا ہوگا. طیب سلیم صاحب، ایک عام یا عمومی رجحان یہ دیکھا جا رہا ہے آج کل کی دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں، کہ انتہا پسندانہ خیالات ہوں یا مائل بتشدد خیالات ہوں تو ان کو خیالات کو سیکیورٹی کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیالات ایسے طریقے سے روکے جا سکتے ہیں کہ ان پر اگر کاردار تاریں لگائی جائیں، کاردار تاریں خیالات کو روک سکتی ہیں؟ پسند نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ سے سیکیورٹی ٹائٹ کر کے یا دوسرے اور اقدامات اٹھا کے آپ اور تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے کسی کے سوچنے کا انداز نہیں بدل سکتے. سوچنے کے انداز کے پیچھے ایک تو انسان کی نفسیات ہے جو کام کرتی ہے جی کہ آپ وہ پوری قوم کی اگر نفسیات ان کی ہو جائے تشدد پسندانہ تو آپ لاکھ صاحب اس کے فراہم کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود اس آدمی کے تصورات اور خیالات کیا ہیں، بلکہ آپ نے کس قسم کی چیز اسے فیڈ کی ہے. اگر آپ نے مخالفت کے، دشمنی کے بیج بوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسے جو فصل کاٹیں گے وہ بھی ویسی ہی ہوگی، وہ تو صلح و امن و امان کی نہیں ہوگی. تو آپ سیکیورٹی کے ذریعے سے اس کو مضبوط کر لینے سے یا کتنا بھی کر لیں، لوگوں کے خیالات نہیں بدل سکتے. خیالات بدلنے کے لیے آپ کو وہی طریقہ کار ہوگا کہ جس طریقے سے وہ خیالات پہلے غلط سمت پہ چلے ہیں اب اسی طریقے سے صحیح سمت پر چل سکے. اور یہ تربیت سے ہوگا، نصاب پہ نظر ثانی کرنے سے، پڑھانے والوں کی ذہنیت بدلنے سے اور سیکھنے والوں کی ذہنیت بدلنے سے. طیب سلیم صاحب، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیالات تشدد کے، انتہا پسندی کے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قدرانہ طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں یا کہ انہیں فروغ دیا جا رہا ہے یا ان کے پس پشت سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو سیاسی مقاصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھائی ڈرایا دھمکایا کچھ کر دیا، ہماری بات مان لو ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے.
لیکن یہ زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیاستدان کے ساتھ ساتھ اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شاید ویسی رائے پیش نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کی صرف اپنی جماعت کے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ سب کو متاثر نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ سیاسی طور پر نہ ہو بلکہ کسی اور طریقے سے ہو, فکری طریقے سے کوئی تحریک چلائی جا رہی ہو جو تشدد پسندانہ عناصر کو اور اس سوچ کو ہوا دیتی ہو, تو ظاہر ہے کہ اس میں سیاست کیا کر لے گی, خواہ کر لے گی. اگر فرض بھی کر لے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جو یہ نہ چاہتی ہو, لیکن اگر باقی سارے یہ چاہتے ہیں تو آپ تو نہیں روک سکتے. آپ کو لوگوں کی سوچ بدلنا ہوگی. طیب سلیم صاحب, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی اقدار کا زوال معاشی پسماندگی سبب بنتے ہیں کہ ایسے خیالات کو پنپنے کا زیادہ موقع ملتا ہے؟ آپ معاشیات سے تو انکار نہیں کر سکتے. سچی بات یہ ہے کہ معاشیات کی وجہ سے بعض اوقات کچھ لوگ, سب کے نہیں, کچھ نہ کچھ جرائم کا ارتکاب کر لیتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے پوری دنیا میں اس وقت ایک لہر چل پڑی ہے, اس کی تمام تو معاشی وجوہات نہیں ہیں, اور صرف انہی ممالک میں نہیں ہو رہا جو معاشی طور پر پسماندہ ہیں, بلکہ ان میں وہاں پر بھی ہوتا ہے جہاں پہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں, وہاں پہ بھی کھاتے ہیں, واپس بھی بھیجتے ہیں, تو وہ تو کسی معاشی پسماندگی کا شکار نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود یہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشیات کا عمل دخل تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے. زیادہ تر اس میں عمل دخل جو ہے وہ معاشیات کا نہیں بلکہ نفسیات کا ہے, کہ آپ نے کس قسم کی ذہنیت پیدا کی ہے کہ کیا وہ دوسرے کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں. اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ میرے علاوہ کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک سے حق چھینتا پھرے گا. طیب سلیم صاحب, بدلنا ہوگی. طیب سلیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. نوازے. چاروں کا میں زیر بریک برے کرنتی مراگشہ دیما بھرے.